السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ النساء آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ: وَإِنْ اور اگر خفتم ڈرو تم شقاق اختلاف سے بینہما ان دونوں کے درمیان فبعثوا تو مقرر کرو حکما ایک منصف من اہلہ اس کے گھر والوں میں سے یعنی کہ مرد کے وحکما اور ایک منصف من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے یعنی کہ عورت کے۔ ان اگر یریدا وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا یوفقی موافقت پیدا کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ بے شک اللہ کان ہے علیماً خوب علم والا خبیراً خوب خبر رکھنے والا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ کی، وَلَا اور نہ تُشْرِکُوا تم شریک کرو بِہِ ساتھ اس کے شیئاً کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ساتھ والدین کے احساناً احسان کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اور ساتھ قرابت داروں کے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے، وَالْجَارِ اور پڑوسی، ذِی الْقُرْبَىٰ قرابت دار کے، وَالْجَارِ اور پڑوسی، الْجُنُبِ اجنبی کے، وَالصَّاحِبِ اور ساتھی، بِالْجَنبِ پہلو کے، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافر، وَمَا اور جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے یعنی کہ غلام۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، من اسے جو کان ہو مختالاً خود پسند، فخورا فخر کرنے والا۔ آیت کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔
جی تو ہماری آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں، اور اگر ڈرو تم دشمنی سے ان دونوں کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصب اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصب اس عورت کے گھر والوں میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی صلح ہو جائے، جب میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو اور اس کے بعد صلح ہو جائے، اس کے بعد بھی تمہیں ان دونوں کی آپس کی دشمنی کا ڈر ہو تو پھر ایک ان کے گھر والوں میں سے منصب بنا لو اور ایک عورت کے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے بنا لو۔ یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان، یعنی اگر ہم چاہیں کہ ہم صلح کر لیں اور ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، صرف میاں بیوی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمانے، ویسے بھی جیسے دوست آپس میں، بھائی بھائی یا بہنیں آپس میں لڑائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہیں اصلاح کرنا تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہے علم والا، خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم سچ میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا ہماری کوئی اور چال ہے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 36، اور عبادت کرو اللہ کی ولا تشرکوا بہ شیئا، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو۔ حقوق اللہ کی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت کی جائے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آگے ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ والدین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، اور ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق بھی ہمارے والدین کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کتنی مشکلات اٹھا کر ماں ہمیں پیدا کرتی ہے اور پھر دونوں مل کے ہماری پرورش کرتے ہیں، ہماری اچھی تربیت کرتے ہیں، ہمیں کھانے پینے ہر ایک چیز مہیا کرتے ہیں، ہماری ضروریات زندگی کی۔ آگے ہے وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ، اور ساتھ رشتہ داروں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے۔ والدین کے بعد سب سے پہلا حق رشتہ دار کا ہے، والیتامى اور یتیموں کے، والمساکین اور مسکینوں کے، یعنی والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمیں یتیموں، مسکینوں اور رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ آگے ہے والجاری، اور پڑوسی، ذی القربى رشتہ دار۔ یہاں پہ 3 قسم کے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 والجاری ذی القربى رشتہ دار پڑوسی، والجاری جنوبی اور ہمسایہ دور کا، والصاحبی بالجنبی اور ساتھی پہلو کا، یعنی کہ ہمارے بالکل ساتھ والا ہمارا جو ہمسایہ ہے، وابن السبیل اور مسافر بھی۔ آپ دیکھیں کہ ہمسائے کے بارے میں اتنا ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں اسے وراثت میں بھی حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث کا مفہوم دیکھتے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی تلقین کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اسے وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم ایسا شخص مومن نہیں جس کی اذیت سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ہمسائے کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کی لکڑی رکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی اگر وہ کوئی چیز رکھنے کا کہتا بھی ہے تو اسے انکار نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمسائے کی کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے، یعنی کہ اس قدر ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم ذرا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم جو کچھ بھی پکائیں بے شک تھوڑا سا ہی پکائیں اس کی خوشبو تو باہر جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا پکائیں تو اپنے ہمسائے کو ضرور دیں۔ آگے ہے وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔
बेशक आप उसे जानते हैं या नहीं जानते। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम एक सफ़र पर जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ायद सवारी उन्हें दे दो जिनके पास नहीं है, अपने ज़ायद खाने से उसे खाना दो जिसके पास नहीं है। यानी कि मुसाफिर अगर साथ हैं, उनके पास खाना ना हो तो उन्हें खाना दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स की तरफ क़यामत के दिन देखेंगे भी नहीं एक वो जिसके पास सफ़र में ज़ायद पानी और वो दूसरे को ना दे। हम तो कहते हैं हमारा इतना लंबा सफ़र है, हमारा पानी ख़त्म हो जाएगा, हमने नहीं देना। आगे आ जाते हैं जी। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा, बेशक अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता जो कोई करने वाला और फ़ख्र करने वाला होता है। वमा मलकत ऐमानुकुम यानी कि लॉन्डली ग़ुलाम, इनके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने नौकर पर तोहमत लगाई और वो उससे बरी हुआ तो क़यामत के दिन तोहमत लगाने वाले को कोड़े लगाए जाएंगे। यानी कि अगर आपने किसी भी गुलाम पे तोहमत लगाई है लेकिन वो उससे बरी है, उसने वो काम किया ही नहीं, तो फिर उसे कोड़े लगाए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास तुम्हारा ग़ुलाम खाना लेकर आए तो उसे भी साथ खिलाओ, अगर थोड़ा हो तो भी उसे खिलाओ, क्योंकि उसने बनाने की और गर्मी की मुशक्क़त बर्दाश्त की है। अबू मसूद कहते हैं कि मैं अपने नौकर को ग़ुलाम को कोड़े मार रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, अबू मसूद जान लो। मुझे गुस्से की वजह से आवाज़ ना सुनाई दी। जब आवाज़ करीब आई तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनकी आवाज़ से मेरे हाथ से कोड़ा गिर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना इख्तियार तुम्हें इस ग़ुलाम पर है, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह को तुम पर है। आपने कहा कि आइंदा कभी ग़ुलाम को ना मारूंगा। यानी कि फिर हज़रत अबू मसूद ने कहा कि आइंदा मैं कभी भी ग़ुलाम को नहीं मारूंगा। आप देखिए कि किस कदर हकूक़ बताए गए हैं, वालिदैन के हैं, उसके बाद रिश्तेदार के, हमसाए के, और हमारा ये हाल है कि हम तो सिर्फ़ अपने ही सोचते हैं और अपना ही करते हैं कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, लेकिन दूसरों का हमें कुछ भी ख़याल नहीं है। और आप देखेंगे अल्लाह ताला ने अपने हकूक़ के बारे में कहा है, बस मेरी इबादत करो, हमेशा किसी को शरीक ना ठहराओ। और आगे देखिए वालिदैन का बताया, रिश्तेदार, यतीम, मस्कीन, हमसाए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अहादीस हमें पता चली हैं कि हमसाए के हकूक़ के बारे में, मुसाफिर के, यतीम के, रिश्तेदार के। अगर हम इन सब पे अमल नहीं करेंगे तो सोचें कि हम तो क़यामत के दिन हमारी सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, क्योंकि एक एक का हक़ जब अल्लाह ताला हमारी नेकियों में से देंगे तो समझ लें हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह आज से ही हमने कोशिश करनी है कि हम सब के हकूक़ की अदायगी पर फोकस करेंगे, और ख़ास तौर पे जो हमारे साथ वाले हमसाए हैं, जो कुछ भी अच्छा बनाएंगे आज वो हम उनके घर भेजेंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखना, ये आपका होमवर्क है और ये लाजमी करना है। चलें जी, हमारा लेसन यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।